بات کریں اس الائنس کی بھی جو اس وقت چناؤ کے اندر سرگرم ہے اور کیا کچھ خبر ہے ذرا دیکھ لیجئے۔ بالکل، گپکار الائنس نے بھی امیدواروں کی 5ویں فہرست جاری کر دی ہے اور اس بیچ آپ کو یہ بتاتے چلیں جموں کشمیر پیپلز کانفرنس اور جموں کشمیر پیپلز موومنٹ کو بھی ان 5ویں فہرست میں جگہ ملی ہے۔ 2 اور 1 جو سیٹوں کا اس بار یعنی کل ملا کر 3 سیٹیں دونوں جماعتوں کو، پی سی کو 2۔ اور اس بار دلچسپ یہ انتخابات اس لیے بھی ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ نئی فہرست جو سامنے آئی ہے اس میں تاجروں کے نام بھی ہیں جو باقی کام چھوڑ کر اس وقت سیاسی میدان مارنے میں لگے ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ صحافی بھی، تجزیہ نگار اور وکلا حضرات بھی ان انتخابات میں اپنی قسمت سیاسی میدان میں پہلی بار آزمانے جا رہے ہیں۔ ضلع ترقیاتی کونسل انتخابات کے لیے عوامی اتحاد برائے گپکار اعلانیہ نے 5ویں مرحلے کے انتخابات کے لیے نشستوں تقسیم کی ہیں اور فہرست جاری کرتے ہوئے نیشنل کانفرنس کو 8 جبکہ پی ڈی پی کو 5 نشستیں دی گئی ہیں۔ گپکار اعلانیہ میں شامل جماعتوں کے لیڈروں کے درمیان مشاورت کے بعد چوتھے مرحلے میں منعقدہ ہونے والے ضلع ترقیاتی کونسل انتخابات سے متعلق نشستوں کی تقسیمی فہرست مرتب کی گئی ہے، جس کے بعد میں الائنس کے صدر فاروق عبداللہ کو سونپا گیا۔ ڈاکٹر فاروق نے نشستوں کی اس تقسیم کی فہرست پر حتمی مہر تصدیق کر دی، جس کے بعد اس کو اتوار کے روز منظر عام پر لایا گیا۔ 5ویں مرحلے میں منعقدہ ہونے والے انتخابات کے لیے نیشنل کانفرنس کو 8 جبکہ پی ڈی پی کو 5، پیپلز کانفرنس کو 2، پیپلز موومنٹ کو 1 نشست دے دی گئی ہے اور فہرست کے مطابق شمال جنوب کے اندر یہ چناؤ جو ہے وہ ہونے جا رہے ہیں۔ ایک طرف سے یہ تو ہم نے آپ کو بتا دیا، لیکن یہ چناؤ دلچسپ بھی ہو رہے ہیں کیونکہ بڑے اچھے نام جو ہے وہ اس میں پڑھے لکھے جنہیں میں مانوں وہ اس میں آ رہے ہیں۔ 3 مثالیں میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا کہ آپ کو اس کے بعد اندازہ لگ سکتا ہے کہ یہ چناؤ کس طریقے سے دلچسپ ہو رہے ہیں۔ ایک نام ڈاکٹر انیس گل۔ ڈاکٹر انیس گل یہ ضلع بڑگام سے چناؤ لڑ رہی ہے۔ چناوی حلقہ ان کا نہیں بتاؤں گا، صرف ضلع بتا رہا ہوں، ضلع بڑگام، اور انہوں نے سوشیالوجی میں ڈاکٹریٹ کیا ہے اور بیکورڈ کمیونٹی سے ہے، چوپان کمیونٹی سے ہے اور ضلع بڑگام سے تعلق رکھتی ہے اور بی جے پی کی ٹکٹ پر یہ جناب چناوی دنگل کا حصہ جو ہے وہ بن رہی ہے۔ اس سے قبل اگر آپ آگے دیکھیں گے پیپلز کانفرنس کی بھی جو الفت مشتاق ہے وہ چناوی دنگل کے اندر ہے، اور پھر اور بھی اگر آپ دیکھیں گے اس پورے معاملے میں آپ کو صحافی بھی نظر آئیں گے، آپ کو تجزیہ نگار بھی نظر آئیں گے اس لسٹ کے اندر جو ہم نے آپ کے سامنے جو ہم رکھنے جا رہے ہیں۔ ایک تو میں نے آپ کو بتا دیا ڈاکٹر انیس گل، پھر نارتھ کشمیر جب آپ چلیں گے تو وہاں پر بھی آپ کو دلچسپ مقابلہ جو ہے وہ رمحا کے کپواڑہ کے اندر نظر آئے گا کیونکہ ناصر لون معروف شخصیت ہے، وہ چناوی دنگل کا حصہ جو ہے وہ بنے ہیں اور ان کا پولیٹیکل کیریئر اور ان کا پورا گھرانہ جو ہے وہ آلریڈی پالیٹکس کے اندر ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب آپ اور اس کو ڈٹولنے کی کوشش کریں گے تو نارتھ کشمیر سے ہی سہیل بخاری کا نام آپ کے سامنے ہوگا، پیشے سے صحافی رہے ہیں۔ پھر نارتھ کشمیر کے بعد ساؤتھ کشمیر چلیں گے تو آپ کے پاس اور ایک ڈاکٹر صاحب ہے جو ٹی وی پینلسٹ میں آ رہے تھے، وہ آپ کو کہیں نہ کہیں نظر آئیں گے، وہ بھی پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے ترجمان رہ چکے ہیں۔ تو اس طریقے سے اس وقت پڑھے لکھے لوگوں کی ایک لمبی فہرست اور قطار بھی اس میں ہے اور بڑی تعداد میں وکلا بھی اس میدان جنگ میں جو ہے وہ آئے ہیں اور ان کا ماننا ہے کہ دیکھیے یہ معاملہ جو ہے 370-35 سے اپنی جگہ، لیکن بنیادی سطح پر بجلی، پانی، سڑک کا جو ایشو ہے عام آدمی کو جو جس کا واسطہ پڑتا ہے اس کے لیے وہ چناوی دنگل کا حصہ بن رہے ہیں۔ لیکن چناوی دنگل کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو جموں سے لے کر کشمیر تک ان دنوں وزراء، سابق وزراء، ممبران قانون سازیہ اپنے اپنے طریقے سے جو ہے وہ چناوی پرچار کر رہے ہیں اور آج بھی شمال و جنوب کے اندر، کشمیر کے اندر بھی اور جموں کے اندر بھی مختلف ریلیاں بھی ہو رہی ہیں، میٹنگز بھی ہو رہی ہیں اور آج مانا جا رہا ہے کہ جنوبی کشمیر کے اندر ایک بار پھر بھارتیہ جنتا پارٹی کے سینئر لیڈر جو ہے وہ وہاں پر جائیں گے، مرکز سے جنہیں ڈیپیوٹ کیا گیا ہے شہنواز حسین صاحب وہ ساؤتھ کشمیر کے اندر رہیں گے اور اسی طریقے سے انوراگ ٹھاکر جو جموں کے اندر اس وقت موجود ہے وہ اپنے طریقے سے وہاں پر چناوی دنگل کو آگے بڑھائیں گے۔ تو کل ملا کر جب آپ چناؤں کی بات کرتے ہیں تو چناؤ انتہائی دلچسپ مرحلے میں اس وقت داخل ہو گئے ہیں۔